بھائی دنیا کے سارے کاموں کا یہی حال ہے، کسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ کتنا ہی آدمی اسباب جمع کر لے، وسائل جمع کر لے، لیکن کسی بھی سبب پر، کسی بھی وسیلے پر بھروسہ نہیں۔ بھروسہ تو صرف اللہ جل جلالہ کی ذات پر ہو سکتا ہے، اور کسی کا دنیا کے کسی کام پر، کسی وسیلے پر، کسی سبب پر کوئی بھروسہ نہیں۔ وہی چاہیں تو سبب میں تاثیر پیدا فرما دیں، وہی چاہیں تو اس سے تاثیر سلب فرما لیں، سب کچھ انہی کے قبضے میں ہے۔ اسی لیے یہ جو فرمایا گیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ کلمہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لا حول ولا قوت کسی ایسے موقع پر پڑھا جاتا ہے جب کوئی غلط کام ہو جائے، یا جو ہے شیطان کا کوئی دھوکہ، شیطان بہکانے لگے وغیرہ وغیرہ، تو خیر ٹھیک ہے، وہ اس وقت بھی پڑھنا چاہیے، لیکن یہ کلمہ جو ہے یہ بڑا عظیم کلمہ ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا خزانہ ہے؟ کہ معنی اس کے یہ ہے کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں، کسی میں کوئی قدرت نہیں سوائے اللہ جل جلالہ کے ذریعے کوئی طاقت حاصل ہو۔ اگر کسی کو کسی کام پر قدرت ہوگی، یا کسی کام کی طاقت پیدا ہوگی، یا استطاعت ہوگی، یا توفیق ہوگی، تو وہ سوائے اللہ جل جلالہ کے کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ یہ کلمہ کثرت سے پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبادات و طاعات کی توفیق ہوتی ہے۔ عبادات و طاعات کی توفیق وہ ہوتی ہے اس کلمے کو کثرت سے پڑھنے سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی مجھے کوئی طاقت نہیں حاصل ہوگی، کسی چیز پر قدرت نہیں ہوگی، جو کچھ ہوگا، جو کچھ ملے گا وہ اللہ جل جلالہ کی توفیق سے ملے گا، اس کی طاقت، اس کی دی ہوئی طاقت سے ملے گا۔ یہ ہے ایک وہ کلمہ کہ جس کے نتیجے میں فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ کیونکہ یہ کلمہ آدمی پڑھے اور اس کلمے کے ساتھ اس کے معنی پر بھی غور کرے تو اس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے طاعات کی توفیق ہوگی، عبادات کی توفیق ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور وہ ہی در حقیقت جنت کا خزانہ ہے جو جنت انسان کو ملتا ہے۔ تو بھائی کوئی بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ابھی لاؤڈ اسپیکر ہے، ایک آلہ ہے، اس کے ذریعے فوائد حاصل ہوتے ہیں، آواز دور تک پہنچتی ہے، لیکن ٹھپ ہو جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ آج کے لوگوں نے سبب راحت کا نام راحت رکھ لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسباب پیدا فرمائے ہیں راحت کے، یعنی آرام کے، ان کا نام رکھ لیا ہے کہ بس وہ مل گئے تو راحت مل گئی۔ حالانکہ وہ اسباب ہیں، وہ بذات خود راحت نہیں، وہ راحت تو کسی اور دینے والے کی عطا ہے۔ یہ گھر میں کوٹھی بنا لو، بنگلہ بنا لو، کاریں لے لو، دنیا کے جتنے جدید ترین آلات ہیں وہ اپنے پاس رکھ لو، سب کر لو، سب کچھ کر لو،
لیکن اگر اللہ جل جلالہ کی طرف سے منظور نہیں ہے، راحت کا ملنا منظور نہیں، تو یہ سارے آلات، سارے اسباب، سارے وسائل بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ گھر بڑا شاندار ہے، کاروبار بڑا زبردست ہے، پیسوں کی بھی ریل پیل ہے، اسباب و وسائل بھی سارے اکٹھے ہیں، کاریں بڑی شاندار ہیں، دوسرا آدمی دیکھ کے رشک کرے کہ کتنی بڑی دولت اس کو ملی ہوئی ہے، لیکن اندر سے جھانک کر دیکھو تو زندگی جو ہے وہ درد سے بھری ہوئی ہے، تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس واسطے کہ یہ اسباب تو حاصل ہیں، لیکن راحت کے اسباب تو حاصل ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے ان اسباب میں راحت پیدا نہیں فرمائی۔ تو جب تک ان کی طرف سے عطا نہ ہو، یہ محض اسباب سے راحت حاصل نہیں ہوا کرتی۔ اور اسی کا نام ہے برکت۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی کو مثلا گھر بنایا، بھائی اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، کسی کو گاڑی ملی، اللہ آپ کو برکت دے، کسی کا نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ کیا مانا کہ بظاہر تو یہ اسباب راحت حاصل ہو گئے ہیں، لیکن جب تک اللہ جل جلالہ کی طرف سے برکت اس میں نہیں ڈالی جائے گی، اس وقت تک اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ برکت دے، یہ مطلب ہوتا ہے برکت۔ تو کوئی بھی چیز جب تک اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کے اندر تاثیر نہ پیدا کی جائے، اس میں جب تک راحت عطا نہ کی جائے، کچھ بھی راحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ پیسہ خرچ کرنے سے نہیں ہوتی، پیسہ خرچ کرنے سے نہیں ہوتی، مال و دولت اکٹھا کرنے سے نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جھونپڑے میں زمین کے اوپر راحت عطا فرما دے، اور وہ نہ چاہے تو بڑی سے بڑے عالیشان محلات کی مسحریوں میں بھی راحت نہ ملے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو بھائی دنیا کی کسی بھی چیز پر نہ بھروسہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے اوپر یہ اطمینان ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیشہ راحت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے رہتے ہیں۔ میں اس پر کہہ رہا تھا کہ اب بیٹھے ہیں، نماز پڑھی ابھی، اس کے اوپر لاؤڈ اسپیکر ٹھیک، اعلان ہوا کہ بھائی بیان ہوگا، اس وقت ٹھیک، جب کرنے بیٹھے تو ختم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں کہ جن چیزوں پر تم نے بھروسے کیے ہوئے ہیں ان کی حالت یہ ہے۔ تو بھروسہ تو سوائے ایک ذات کے کسی اور پر نہیں، اسی سے مانگو۔ راحت مانگنی ہو تو اس سے مانگو، توفیق مانگنی ہو تو اس سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی اور اس کو ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوچا تھا کہ رمضان مبارک میں ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے کچھ ارشادات، ملفوظات پڑھ لیا کریں سب مل کر، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ بھی عطا فرما دے اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مجموعہ ہے حضرت والا کے ملفوظات کا، جو ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے مرتب فرمایا۔ تو وہ اس کے خالوہ کے کچھ ملفوظات جو حضرت نے انتخاب فرمائے ہیں، وہ حضرت کا بھی انتخاب بڑا اعلیٰ درجے کا ہے، تو اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمارے لیے دو نسبتیں جمع ہو گئیں۔ حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ارشادات و ملفوظات ہیں، اور اس کے جمع کرنے والے، انتخاب فرمانے والے ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ ہیں۔ تو دونوں کی نسبتیں الحمدللہ جمع ہیں، ہمارے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوں گے۔ اس میں سے میں نے جو حصہ نکالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے نافع اور مفید بنائے۔
وہ ہے ذکر اور اس کے متعلقات، اس کے بارے میں حضرت والا کے ارشادات۔ فرمایا ذکر دائم مقصود ہے، جس کو جو کچھ ملا ذکر اللہ اور اتباع سنت سے ملا۔ نسبت مع اللہ ذکر اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ ذکر رضا کے لیے ہونا چاہیے اور زیادہ کیفیات کے درپے نہ ہونا چاہیے۔ فاذکرونی اذکرکم ارشاد ہے، بس ذکر حق پر ثمرہ مقصود یہی ہے کہ وہ ہمارا ذکر کریں۔ رحمت و رضا سے حالات کے درپے ہونا، ہمارا ذکر کریں رحمت و رضا سے، حالات کے درپے ہونا خلاف شان طلب ہے، کیونکہ حالات کا طالب خدا کا طالب کہاں ہے۔ ذکر دائم یعنی یادداشت ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی مختصر لفظوں میں حضرت والا نے بہت سارے حقائق اس میں بیان فرمائے ہیں ذکر سے متعلق۔ ذکر اللہ جل جلالہ کا ذکر یہ وہ چیز ہے جس کا قرآن کریم میں جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ۔ صرف ذکر ہی کا حکم نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ ذکر کا حکم۔ یہ ذکر کا لفظ جو ہے جب بولا جاتا ہے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ مولویوں نے، ملاؤں نے یا صوفیوں نے گھڑ لیا ہے، خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کا جو طریقہ ہے یہ کچھ صوفیوں نے نکال لیا، ورنہ کیا ضرورت ہے اس کی۔ بلکہ بعض لوگوں نے اس کے اوپر تنقید بھی کی ہے، مذاق بھی اللہ بچائے اڑایا ہے کہ ایک آدمی بیٹھ کے بس ذکر کر رہا ہے تو یہ ذکر تنہا جو ہے یہ اللہ کا نام لے لینا، جپ لینا، اس سے کیا فائدہ؟ اللہ کے دین کو دنیا میں برپا کرنے کی کوشش کرے تو وہ تو ہے صحیح کام، اور یہ جو بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ بلکہ اللہ بچائے اقبال نے بھی ایک شعر میں ایسی بات کہی ہے کہ جس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یا گوشہ صحراؤں میں تکبیر مسلسل، یا گوشہ محراب میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، کہ یہ جو بیٹھ کے تسبیح کر لینا اور ذکر مناجات کر لینا یہ مذہب ملا کا یا جمادات و نباتات کا۔ یعنی قرآن شریف کہتا ہے نا کہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو یہ تو جمادات بھی کر رہے ہیں یہ کام، نباتات بھی کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تو اگر یہ اور ملا جی جو ہیں بیٹھ کے وہ بھی تسبیح یا گوشہ محراب میں تسبیح و مناجات، تو یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا گوشہ محراب میں تسبیح و مناجات، یعنی کام تو وہ ہے کہ وسعت افلاک میں اللہ اکبر کے نعرے لگا کر اور جہاد کیا جائے اور اسلام کا جھنڈا بلند کیا جائے، وہ ہے کام
اور یہ جو گوشے محراب میں تسبیح و مناجات یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، یہ تو جمادات و نباتات بھی کرتے ہیں یہ کام. تو ملا جی اگر بیٹھ کے کر رہے ہیں تسبیح تو اس میں بھی جمادات و نباتات جیسی بات ہو گئی، وہ کوئی بات تو نہ ہوئی. لیکن یہ بات وہ بھول گئے کہ وہ جو وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل جو ہے جس کو کہہ رہے ہیں، وہ بھی جب تک کہ بیٹھ کے گوشے محراب میں تسبیح و مناجات نہ ہو اس وقت تک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل صحیح ہو ہی نہیں سکتی. کوئی شخص یہ سمجھے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر وہ جہاد فی سبیل اللہ کر لے گا اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تو دھوکے میں ہے، وہ فریب میں ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دیکھو کہ 13 سال اور کیا کام کیا سوائے گوشہ محراب میں تسبیح و مناجات کے. 13 سال مکہ مکرمہ کی زندگی میں وہاں نہ جہاد ہے، نہ حکومت ہے، نہ سیاست ہے، نہ کوئی اور کام ہے. وہاں تو حکم یہ ہے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. یہ تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے، حمد کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کے ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے. اور اگر کوئی مار بھی رہا ہے تو جواب مت دو، ہاتھ مت اٹھاؤ. کوئی پیٹ رہا ہے تو پٹ جاؤ. یہ 13 سال مسلسل جب یہ گوشہ محراب میں تسبیح و مناجات ہو گئی، پھر ہوا وہ وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل. کوئی شخص یہ چاہے کہ میں یہ پہلا مرحلہ سر کیے بغیر اپنے نفس کو نفسانی خواہشات کی آلائشوں سے پاک کیے بغیر میں جہاد کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا اور جہاد کا جھنڈا بلند کر دوں گا، تو دھوکے میں ہے، وہ فریب میں ہے. وہ پھر جہاد وہ نہیں ہوگا جو اللہ کے لیے ہوتا ہے. وہ جہاد ہوگا اپنی شہرت طلب کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مجاہد کہلوانے کے لیے، اپنی تعریفیں حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے نگاہوں میں مقبول بننے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا. وہ جہاد جس کی تمہید، جس کی بنیاد اللہ کے ذکر پر نہ اٹھی ہو، جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اور اخلاص پیدا کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتا. عام طور سے یہی ہوتا ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتا، اس میں اخلاص نہیں ہوتا، اس میں للہیت نہیں ہوتی، اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی. پھر وہ اپنی ذات کی نمود کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ اپنی ذات کی تعریف حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ لوگوں کے اندر اپنی شہرت اور مقبولیت پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوا. اس لیے جو نا آشنائے راز ہیں وہ یہ باتیں کیا کرتے ہیں کہ یہ تو ملا کا کام ہے اور یہ صوفیوں کا کام ہے، یہ جمادات و نباتات کا کام ہے. لیکن جب تک یہ کام نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی چیز اخلاص کے ساتھ اللہ والی نہیں ہوا کرتی. اور تو اسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سمجھ لیا لوگوں نے کہ یہ تو ان لوگوں نے ایجاد. ارے قرآن کریم بار بار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے ذکر. کثرت صرف ذکر کرنے کا حکم نہیں دیا، کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا. اور فرمایا اذکرونی اذکرکم، کیسے پیار سے فرمایا اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اور حدیث میں حدیث قدسی ہے کہ ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی. جو شخص اپنے تنہائی میں ذکر کرے میرا تو میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کروں. ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، جو کسی جماعت میں یعنی لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرے تو میں
ایسی جماعت کے سامنے اس کا ذکر کروں گا جو اس کی جماعت سے بہتر ہوگی، یعنی ملائکہ۔ تو قرآن و حدیث ذکر کی فضیلت سے بڑے ہوئے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو مختلف لوگوں کو آپ نے مختلف حالات میں مختلف ضروریات کے تحت اس سوال کے مختلف جواب دیے ہیں۔ ان صاحب کو جواب میں فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی ہر وقت تمہاری زبان پر کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر جاری ہو۔ تو قرآن و حدیث تو یہ کہہ رہے ہیں، اور جو حضرات یہ کہیں کہ ہم اسلام کی فہم اور اسلام کی سمجھ آج ہم جو پیش کر رہے ہیں وہی مقبول ہونی چاہیے، وہ کہیں کہ ذکر کی کوئی اہمیت نہیں، اعوذ باللہ العظیم، تو کتنی خطرناک بات ہے۔ ذکر یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تاکید فرمائی ہے، تو حکمتیں تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ذکر کے بغیر انسان مسلمان نہیں بنتا، بلکہ اگر یہ کہوں تو وہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس کے بغیر انسان نہیں بنتا، کیونکہ صحیح معنی میں انسان وہی ہے جو ایمان لائے ہوئے ہو اللہ جل جلالہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر جب تک ایمان نہ ہو انسان نہیں بنتا۔ ذکر کے بغیر آدمی نہیں بنتا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ غور کرو تو جتنے جرائم، جتنے گناہ اس دنیا میں سرزد ہوتے ہیں، ان سب کی وجہ، بنیادی وجہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا ہے۔ آپ تصور کرو کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں، جس وقت بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ جل جلالہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ اگر اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہوتا، خیال ہوتا، تو گناہ کا ارتکاب نہ کرتا۔ اگر خیال ہوتا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور ایک دن مجھے اپنے اس عمل کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر دینا ہے، تو وہ گناہ کبھی بھی ارتکاب گناہ کا نہ کرتا۔ گناہ پیدا ہی ہوتا ہے غفلت سے۔ ذکر کی ضد ہے غفلت۔ ذکر تو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اور اس کی ضد ہے غفلت، یعنی اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا، اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان دل میں نہ ہونا، یہ غفلت ہے۔ تو سارے گناہوں کی، معصیتوں کی، ناانصافیوں کی، مظالم کی بنیاد اگر دیکھو تو وہ غفلت ہے، اللہ جل جلالہ کے ذکر سے غفلت ہے۔ اسی لیے یہ فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، یہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو، یعنی جس وقت میں زنا کر رہے، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کر رہا ہے، اس وقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کلامی اعتبار سے پتہ نہیں کیا کیا مطلب نکال لیے لوگوں نے، خوارج نے، معتزلہ نے، وغیرہ وغیرہ۔ سیدھی سی بات اس کی یہ ہے کہ مومن نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس وقت اللہ جل جلالہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اس کے دل سے نکلا ہوا ہے،
اللہ تعالیٰ کے اوپر جس طرح کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہر آن ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہو، یہ اس وقت اس کے اندر موجود نہیں جس وقت یہ ہوگا۔ تو ذکر ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان پیدا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے، اور اس تعلق کے نتیجے میں انسان کو معصیتوں سے، گناہوں سے، منکرات سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی سنت ہے، چلی آ رہی ہے، اس لیے حکم دیا گیا ہے، ورنہ اللہ میاں کو کوئی ضرورت ہے ہمارا ذکر کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے؟ کوئی مزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ہم سے ہمارے ذکر سے اس کو کوئی لطف آتا ہو، کوئی لذت ہوتی ہو، کوئی راحت ملتی ہو؟ ارے وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کی ذات بے نیاز ہے، وہ نہ ہمارے ذکر کی محتاج ہے، نہ ہماری عبادت کی محتاج ہے۔ ساری دنیا مل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر باندھ لے، اس کی عظمت و جلال میں حبہ برابر کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج ہے۔ لہذا ذکر اس لیے تو نہیں کروا رہے کہ اللہ تعالیٰ کو مزہ آئے گا ذکر کرنے میں، اس لیے کروا رہے ہیں کہ تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بیٹھے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، غفلت سے تم نکلو، اور تمہارے دل میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہوگا تو وہ تمہیں گناہوں سے روکے گا، تمہیں معصیتوں سے روکے گا۔ اور تجربہ یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کے دل میں ایک کھٹک پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ تقویٰ کے معنی ہے کھٹک، خلش، دل میں ایک کھٹک پیدا کر دیتا ہے یہ ذکر، یعنی آدمی کو کام کرتے ایک دم سے کچھ کانٹا سا لگتا ہے کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ خلش دل میں پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے نتیجے میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں، حضرت والا ہی کی بات ہے کہ ذکر شروع میں ہوتا ہے صرف زبان سے، بعض لوگ اس کو بیکار سمجھتے ہیں، ہرگز بیکار نہیں ہے۔ کوشش تو آدمی کو یہ کرنی چاہیے کہ جب ذکر کرے تو دھیان سے کرے، یعنی جو ذکر کر رہا ہے اس کی طرف توجہ ہو۔ مثلا سبحان اللہ پڑھ رہے ہو تو سبحان اللہ الحمدللہ، یہ کلمات جب زبان سے نکال رہے ہو تو دھیان ان کلمات کی طرف ہو، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے معنی کی طرف ہو کہ سبحان اللہ جب میں کہہ رہا ہوں تو معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، اور الحمدللہ کہہ رہا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوں، اس کے معنی کی طرف دھیان جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب مجھ جیسا بندہ مبتدی جو اب آج اس نے پہلی بار ذکر کرنا شروع کیا اور دل دماغ میں پتہ نہیں کہاں کہاں کے افکار بسے ہوئے ہیں، بہت سی مصروفیات میں آدمی لگا ہوا ہے، اور اسی حالت میں بیٹھ کے کچھ ذکر کرنا شروع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ہوتا کیا ہے کہ شروع تو کیا لیکن ہوتا ہو یہ رہا ہے کہ زبان سے تو اللہ اللہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمہ ہو رہا ہے، اور دل دماغ کہیں اور، وہی جو مصروفیات دنیا کے اندر میں جو لگا ہوا ہے اس کا خیال آ رہا ہے، کبھی دکان کا خیال آ رہا ہے، کبھی مکان کا خیال آ رہا ہے، کبھی گھر والوں کا خیال آ رہا ہے، کبھی دوست احباب کا آ رہا ہے، اور سارے خیال آ رہے ہیں سوائے اللہ میاں کے۔ تو
خیالات منتشر ہو جاتے ہیں اور زبان البتہ چل رہی ہے، تو بعض لوگ اس کو بیکار سمجھتے ہیں۔ بھئی اس ایسے ذکر سے کیا فائدہ کہ جب دل تو متوجہ ہوا نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، زبان چلتی رہی، تو فائدہ کیا؟ اور اس پر کسی نے شعر بھی کہہ دیا کہ برزباں تسبیح و در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح کہہ دارد آتا، کہ زبان پر تو تسبیح ہو اور دل میں گائے کا اور گدھے کا خیال آ رہا ہو، تو ایسی تسبیح سے کیا فائدہ، اس کا کیا اثر نکلے گا؟ حضرت ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے فرمایا یہ بات کسی ناحقیقت شناس نے کہہ دی ہے، کسی ایسے شخص نے کہہ دی ہے جس کو حقیقت کا پتہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ برزباں تسبیح و در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح ہم دارد اثر، کہ چاہے دل میں خیالات اور بھی آ رہے ہوں، لیکن اگر زبان سے ذکر ہو رہا ہے وہ بھی فائدے سے خالی نہیں، اثر سے خالی نہیں، بے اثر نہیں، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ نعمت ہی کیا کم ہے کہ کم از کم تمہارے جسم کا ایک عضو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے۔ زبان تو ہے اگرچہ دل نہیں، لیکن یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے بھائی، دل کے ذکر کی بھی کلی طرف بھی۔ اس کی ناقدری کرو گے، اس کو بیکار سمجھو گے تو اگلی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے۔ پہلی سیڑھی یہی ہے کہ زبان سے کرنا شروع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زبان سے کرو، اور جب یہ کرتے رہو گے تو پھر انشاءاللہ وہ دل سے بھی ہونے لگے گا۔ اور ایک بات اور بتاؤں، وہ یہ کہ یہ جو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ذکر لسانی یعنی زبان کا ذکر جب آدمی کرتا رہے تو پھر کسی وقت وہ ذکر قلبی بھی بن جاتا ہے، یا ذکر قلبی بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، تو اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب آدمی ذکر کرتا رہتا ہے، کبھی نہ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ شروع میں تو خیالات آ رہے ہیں ادھر کے ادھر کے، دل کہیں دماغ کہیں، وہ اور زبان سے ذکر ہو رہا ہے، پھر رفتہ رفتہ جب عادت پڑنے لگتی ہے تو پھر وہ دل بھی متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل بھی متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس ذکر کی طرف۔ ایک مطلب تو یہ ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن بعض افراد کو یہ بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ مدتوں کرتے رہتے ہیں مگر ذکر کے وقت میں وہ قلب کا متوجہ ہونے کا جو حادثہ ہے وہ کما حقو حاصل نہیں ہوتا، دل دماغ لگا ہی رہتے ہیں ادھر ادھر۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس ذکر کی برکت سے ان کے شب و روز کے لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کا عنصر بڑھ جاتا ہے، یعنی جس وقت ذکر کر رہے ہیں کیا اس وقت میں تو دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف کما حقو نہیں ہوا مثال کے طور پر، لیکن جب جو مقصود تھا ذکر کا وہ یہ تھا کہ جب صبح کو آدمی نکلے اور شام تک اپنی مصروفیات میں مصروف رہے تو اس کے دل میں ایک کھٹکا لگا رہے کہ میں
جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اس کو پھر 24 گھنٹے کی زندگی میں آنے لگے تو یہ مقصد پھر بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں ہوئی، لیکن تجربے کی بات بزرگوں کی یہ ہے کہ اس ذکر کا یعنی اگر فرض کرو آدمی سالہ سال ذکر کرتا رہتا ہے، سالہ سال تسبیحات پڑھتا ہے، لیکن تسبیحات پڑھتے وقت اس کا دل نہیں لگ رہا، توجہ نہیں ہو رہی، تو اس کو بیکار نہ سمجھے۔ یہ خاصہ انشاءاللہ اس کا ضرور پیدا ہو جائے گا کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان پہلے کے مقابلے میں زیادہ آنے لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کو راضی کرنے کی طرف توجہ پہلے سے زیادہ ہونے لگے گی۔ کسی گناہ کے کرتے وقت میں ایک رکاوٹ دل میں ضرور پیدا ہو جائے گی۔ یہ فائدہ تو حاصل ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ میں جو ذکر کر رہا ہوں اس وقت میرا توجہ نہیں ہوتی تو میں تو اس منزل تک نہیں پہنچا جو کہی گئی تھی، وہ یہ بات فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ جو حضرت کی بات ہے وہ یہ کہ جب ذکر آدمی شروع کرتا ہے تو مشقت ہوتی ہے، طبیعت پر کچھ بوجھ لگتا ہے، دل نہیں لگتا۔ یہ شروع میں تقریباً ہر ایک کو پیش آتا ہے، حالانکہ کوئی مشقت کا کام ہے کوئی ذکر کرنا ہے؟ اگر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خفیفتان علی اللسان، یہ کلمے تو بہت ہی ہلکے ہیں زبان کے اوپر، تو حقیقت میں تو کوئی مشقت نہیں۔ آپ سوچو کیا مشقت ہے؟ کوئی محنت کا کام ہو رہا ہے، مزدوری ہو رہی ہے، کوئی بہت زیادہ طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھایا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں، زبان سے ایک کلمہ ادا ہونا ہے، تکلیف تو بظاہر کوئی ہے نہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ شیطان اور نفس جو ہے وہ اس کو بڑا مشقت معلوم ہوتی ہے اس کام، حالانکہ کوئی بوجھ نہیں اٹھا رہا، کوئی بہت زیادہ محنت کا کام نہیں ہو رہا، لیکن وہ شیطان اور نفس اس کو محنت کا اور مشقت کا کام کیوں بنا دیتے ہیں کہ یہ تو چل پڑا بھائی اس راستے پہ، یہ تو اس راستے پہ چل پڑا، تو اس راستے سے اس کو بھٹکانے کے لیے وہ کہتے ہیں تو نے اپنے آپ کو مقید کر لیا ایک کلمے کے اندر اور اسی کلمے کی رٹ لگا رہا ہے، تو کچھ اور بھی سوچ دنیا کی، ادھر کی ادھر کی، تو ادھر کے جو خیالات اور وہ اس سے اپنے آپ کو فارغ کر کے دوسرے کاموں سے اپنے آپ کو الگ کر کے جب آدمی بیٹھتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی قید میں آ گیا، اور اس قید کی وجہ سے یہ مشقت انسان کو ہوتی ہی ہے۔ تو ہمارے حضرت والا حضرت کی عمر قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ مشقت تو ہونی ہے ذکر کے اندر، شروع میں ضرور ہوگی، لیکن اس کا علاج یہی ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ مشقت ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، ہونے دو، کریں گے ہم یہی، یہ دل میں ٹھان لیں۔ مشقت ہو رہی ہے، برا لگ رہا ہے، دل نہیں لگ رہا، دل گھبرا رہا ہے، گھبرانے دو، ہم کریں گے یہی، چاہے تو گھبرائے، چاہے تو مشقت محسوس کرے، چاہے تجھے بوجھ معلوم ہو، کروں گا یہی۔ جس دن بندہ یہ عزم کر لیتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے اس مشقت کے مقابلے میں، بس سمجھو کامیاب ہے، چاہے مزہ بالکل نہ آئے،
ذکر کرنے میں. ہمارے یہ جو بھی میں نے بات پڑھی حضرت والا کی، وہ حضرت یہی فرماتے ہیں کہ ارے بھائی لوگ کہتے ہیں جو مزہ نہیں آتا ذکر کرنے میں، ذکر کرنے میں مزہ نہیں آتا. اللہ بچائے، حضرت ایک مرتبہ ایک صاحب نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت میں کوئی مزہ ہی نہیں آتا ذکر میں. تو ایسے ہی حضرت بعض اوقات مذاق کی بات فرما دیا کرتے تھے، فرمایا بھائی مزہ تو مزی میں ہے، سمجھا، تم کہاں مزے کی تلاش کر رہے ہو ذکر میں؟ یعنی کیا تم ذکر جو ہے وہ مزے کی خاطر کر رہے ہو تو مزہ آئے گا؟ پھر تو یہ اللہ کے لیے نہ ہوا، پھر تو اللہ کے لیے نہیں ہوا نا، لطف لینے کے لیے ہوا. یعنی تم تو دوسرے کو فلم دیکھنے میں مزہ آتا ہے اعوذ باللہ، تو مجھے ذکر میں مزہ آنے لگے. تو یہ فضول کی بات ہے، نیت ہی خراب ہے مزہ حاصل کرنے کی. ارے بھائی نیت تو یہ کرو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، نیت تو یہ کرو کہ فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی جو ثواب ہے، اس کی رضا حاصل کرنا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اس تصور سے کرو، مزہ آئے نہ آئے. اگر آنے لگے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، نعمت ہے. نہ آئے تو بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں، بلکہ ثواب زیادہ ملے گا. اگر مزہ نہیں آیا، دل گھبراتا رہا، لگا نہیں، پھر بھی آدمی کرتا رہا تو اس کا ثواب زیادہ. اس لیے میں نے اپنے شیخ سے سنا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ، فرماتے تھے کہ میں اس شخص کو مبارکباد دیتا ہوں جس کو ساری عمر کبھی نماز میں مزہ نہ آیا اور پھر بھی پڑھتا رہا. یعنی لطف نہیں آیا، کوئی لطف محسوس نہیں ہوا، کوئی مزہ ہی نہیں آیا، لیکن پڑھتا رہا. فرمایا میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں اس واسطے کہ اس کی نماز خالصتاً اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر تھی، اس میں اپنے نفسانی مزے کا کوئی شائبہ نہیں تھا. اور جس کو لطف آ رہا ہے نماز کے اندر، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مزے کی خاطر پڑھ رہا ہو نماز، تو وہ اخلاص تو نہ ہوا اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اس لیے اس فکر میں مت پڑو کہ لطف آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے ذکر کے اندر. اور یہاں سے دھوکے لگ جاتے ہیں اس میں، اور یہاں سے بہت لوگ گمراہی کے راستے پر پڑ گئے ہیں کہ ذکر کرنے کے نتیجے میں کچھ نظر آنا چاہیے، کچھ رنگ نظر آنے چاہیے، کچھ کیفیات طاری ہونی چاہیے. یہاں تک کہ ایک صاحب نے لکھ دیا کہ وہ شیخ کامل نہیں جو اپنے مریدوں کو ذکر کے نتیجے میں اس طرح اس مقام تک نہ پہنچا دے کہ جب وہ ذکر کر رہے ہوں تو بیت اللہ شریف میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے، بیت اللہ شریف کی نظر آئے ان کو اور وہاں پر نماز پڑھنے ہوئے نظر آئے، یا دل جل جائے، دل جاری ہو جائے. خدا جانے کیا کیا چیزیں نکال رکھی ہیں نا. تو یہ سب کس لیے کہ مقصود اس ذکر کا ان حالات، کیفیات، مواجید، ان کو مقصد بنا لیا. میں ذکر کروں گا میرا دل جاری ہو جائے گا، میں ذکر کروں گا مجھے کچھ نظر آنے لگے گا، میں ذکر کروں گا تو بیت اللہ شریف میں نماز پڑھتا ہوا نظر آؤں گا، وغیرہ وغیرہ. تو بھائی یہ کوئی مقصد ہے؟ یہ تو اخلاص نہ ہوا. وہ تو حالات مقصود ہو گئے، کیفیات مقصود ہو گئی، وہ مناظر نظر آنے مقصود ہو گئے.
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا تھا کہ میرا ذکر کرو تو کہیں یہ نہیں فرمایا تھا کہ تمہیں رنگ نظر آئیں گے یا تمہیں کچھ جلوے نظر آئیں گے اور تمہارے اوپر کچھ کشف ہونے لگے گا، کچھ بھی نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا کہ اذکرونی اذکرکم، نتیجہ یہ ہوگا میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ یہ ہے منزل تمہاری کہ میں تمہیں یاد کروں، نہیں یہ کہ کچھ نظر آنے لگے۔ تو یہ سب فضول باتیں ہیں۔ ہاں آ جاتے ہیں کبھی کبھی ذکر کے دوران کچھ اس طرح کی خاص لوگوں کو پیدا ہو جاتی ہے، ہو جائیں تو کیا، نہ ہو تو کیا، اس کی فکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بلکہ یہ جو رنگ وگ نظر آتے ہیں نا، یہ بعض اوقات دماغ کی کمزوری سے آتے ہیں، اس کا کوئی کشف وش سے تعلق نہیں ہوتا۔ یہ دماغ جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کسی دماغ کی کمزوری ہوتی ہے، وہ خلل ہوتا ہے کوئی دماغ میں، اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، کوئی کمزوری ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، کوئی مختلف چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے میں کہیں اوپر پہنچ گیا، کہیں بڑے اعلیٰ پہ بالا پہ پہنچ گیا، وہ دماغ کا خلل ہوتا ہے حقیقت میں۔ تو اس لیے اس ساری باتوں کے پیچھے پڑھنے کے بجائے ہمارے حضرات نے اللہ تعالیٰ کو درجات بلند فرمائے، سیدھا راستہ، وہ جو قرآن کا، جو سنت کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ ہے وہ دکھایا۔ یعنی کچھ مقصود نہیں، نہ حالات مقصود، نہ کیفیات مقصود، نہ منظر مقصود جو ہے وہ تو بذات خود ذکر مقصود، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر مقصود ہے۔ اللہ راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد کرنے، فاذکرونی اذکرکم کا اس طرح کر کے دیں۔ تو خلاصہ کیا بات، تین باتیں نکلی۔ ایک بات کہ ذکر کو بڑا اہمیت دو، اپنی زندگی کا اہم ترین کام سمجھو ذکر، اور اس کے کرنے میں اگر مشقت معلوم ہو تو مشقت کو برداشت کرو، زبردستی برداشت کرو، یہی علاج ہے اس کا۔ ورنہ میں نے ابھی بتایا حقیقت میں تو کوئی مشقت ہے نہیں۔ ارے بھائی تم سے کوئی منوں کا بوجھ اٹھوایا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے، کوئی دوڑ لگانی پڑ رہی ہے جی، کچھ بھی نہیں، حقیقت میں مشقت ہے نہیں۔ یہ شیطان اور نفس جو ہیں بلا وجہ اس کو مشقت بنا کر پیش کرتے ہیں، لہذا اس کا مقابلہ یہی ہے کہ ہوگی مشقت، دل گھبرائے گا، کریں گے، ہر حالت میں کریں گے۔ بہت لوگ لکھتے ہیں کہ جب ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو دل الجھنے لگتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ اسی کا نام وہ ہے مشقت، الجھنے لگا۔ تو الجھنے لگے دل تو الجھنے دو، اس کی فکر میں نہ پڑو، کام کیے جاؤ، طے کر لو کہ الجھے یا سلجھے، گھبرائے یا نہ گھبرائے، کروں گا یہی کام، یہی علاج ہے۔ اور جب یہ کچھ دنوں آدمی کر لیتا ہے تو پھر وہ حضرت بھی بھاگ جاتے ہیں جنہوں نے یہ الجھن پیدا کی ہے یا مشقت پیدا کی ہے، وہ بھی پھر مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب یہاں ہمارا دال گلنے والی نہیں ہے، تو پھر وہ مشقت بھی الحمدللہ رفتہ رفتہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو غرض دوسری بات یہ ہے کہ مشقت کے باوجود کچھ وقت نکال کر اس کام کو کریں، اور بہتر یہ ہے ذکر میں بالخصوص شروع میں کہ اس کی کوئی جگہ متعین کر کے، وقت متعین کر کے کیا جائے، وقت بھی متعین، جگہ بھی متعین، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، دل جمی یکسوئی زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو وقت نہ ملتا ہو تو چلتے پھرتے بھی کر لے تو نہ کرنے سے بہتر ہے،
لیکن میں اپنے ساتھیوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا وقت، چاہے وہ 5 منٹ 10 منٹ ہی ہوں، 10 منٹ ہی ہوں، وہ تو کر لو بیٹھ کے، کھا کے، یعنی اپنے آپ کو دوسرے دھندے سے فارغ کر کے خلوت میں بیٹھ کر 10 منٹ تو ویسے کر لو، اور باقی جو ہے وہ اگر چاہو تو چلتے پھرتے بھی کر لو، لیکن کچھ وقت بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ کرنے کا وقت نکال لو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مشقت ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں جاری رکھو۔ تیسری بات یہ کہ اس انتظار میں نہ رہو کہ میں جب ذکر کروں گا تو کوئی عالم بالا کے مناظر نظر آئیں گے مجھے، سمجھا، یا مجھے کوئی، میں پرواز کرنے لگوں گا آسمان کی طرف، یا کچھ اس فکر میں مت پڑو۔ بس سمجھو کہ کلمہ جب میرے زبان سے نکل گیا، کلمہ جو میری زبان سے نکلا تو وہ بذات خود مقصود ہے، وہ نکلنا ہی مقصود ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک حکایت نقل کی ہے کہ ایک بزرگ تھے، ایک صاحب تھے، وہ ذکر کرتے تھے خوب، اور ذکر کر کر کے سال گزر گئے تھے، عمر بیت گئی تھی۔ تو ایک مرتبہ ذکر کرتے ہوئے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنے سالوں سے میں اللہ کو پکار رہا ہوں، اللہ کا نام لے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں، اتنی مرتبہ اتنے سال گزر گئے، کبھی اس طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آتا۔ یعنی ساری زندگی سبحان اللہ کہتے رہے، الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہے، ساری زندگی دعائیں بھی کرتے رہے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یہ سب ذکر ہی ہے، دعا بھی ذکر ہے۔ تو یہ سب کرتے رہے اتنے سال سے، لیکن کوئی جواب ہی نہیں آ رہا کہ ہماری کوئی بات قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ایسا دل میں خیال آ گیا۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ جواب آیا، آواز آئی، یا دل میں محسوس ہوئی ہوگی، کہا کہ ارے اللہ کے بندے، یہ جو تجھے ذکر کی توفیق ہو رہی ہے ایک کے بعد دوسرے ذکر کی، یہی ہمارا جواب ہے۔ گفت اللہ ہے تو لبیک مار، جواب یہ دیا کہ جو تو اللہ کر رہا ہے، یعنی ایک مرتبہ کی، اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ کرنے کی توفیق ہوئی، یہی ہمارا جواب ہے۔ گفت اللہ ہے تو لبیک مار۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا کسی جگہ کہ جب ایک عبادت کرنے کے بعد دوسری مرتبہ اسی عبادت کی توفیق ہو جائے، سمجھو کہ پہلی مقبول ہو گئی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اگر قبول نہ ہوتی تو دوبارہ اپنے در پر حاضری کی توفیق نہ دیتے۔ توفیق عطا فرمائی تو مطلب یہ علامت ہے انشاءاللہ پہلے عبادت کے اللہ کے ہاں مقبول ہو جانے کی۔ تو گفت اللہ ہے تو لبیک مار، جواب یہ ہے کہ جب تو اللہ اللہ کر رہا ہے، ہمارا نام لے رہا ہے، تو ایک مرتبہ نام لینے کے بعد دوبارہ جب نام لینے کی تجھے توفیق ہو گئی، یہی ہمارا جواب ہے۔ تو لہذا اس فکر میں نہ پڑو، اپنے کام میں لگے رہو، کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، آپ انشاءاللہ تجربہ کر کے دیکھ لو کہ جتنا ذکر زیادہ ہوگا، وہ چلتے پھرتے بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، چلتے پھرتے جو ذکر زبان پر آ جائے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، درود شریف، استغفار، جو ذکر بھی آ جائے زبان پر،
چلتے پھرتے بھی ہو، تو اس کا یہ اثر انشاءاللہ ضرور 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 ظاہر ہوگا کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کا ایک دھیان پیدا ہوگا، کھٹک پیدا ہوگی، تمہیں اندر ایک کانٹا دل کے اندر لگ جائے گا جو مختلف صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کے مختلف کاموں میں تمہیں تھوڑا روکا کرے گا کہ ذرا سوچ لو کیا کرنے جا رہے ہیں، اور یہی سارا مقصود ہے، اور یہی اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والی چیز ہے۔ بس اس کی کوشش اللہ تعالیٰ کا، اور یہ رمضان کا مہینہ اس کام کے لیے بہت بہترین۔ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو تو بند کر دیتے ہیں، نفس بے شک رہتا ہے انسان کا، تو پہلے 2 دشمن تھے، اب 1 رہ گئے، تو اس لیے آسانی ہو گئی۔ اور دوسرا یہ کہ رمضان کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے، قرآن حدیث میں فرمایا شہر الصبر ہے، صبر کی ٹریننگ ویسے ہی ہو رہی ہے روزے کی حالت میں، تو اس واسطے بھی آسان، اس وقت میں یہ کام کرنا آسان ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی ذکر کرو، اور کچھ تھوڑا سا وقت مقرر کر کے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور بھائی یہ رمضان میں جیسا پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، کوشش اس بات کی ہو کہ بلا ضرورت نہ کوئی کام ہو نہ کوئی بات ہو، بات بھی مختصر، بس بقدر ضرورت، خاموشی کے ساتھ گزار دو، زیادہ گفتگو میں، زیادہ باتوں میں، چاہے وہ مباح ہی باتیں ہوں، ان کے اندر بھی زیادہ مشغول نہ ہو، اپنے کام سے کام رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ذکر کثرت سے کرو، تلاوت کثرت سے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعائیں کثرت کے ساتھ کرو، اور میل ملاقات، مجلسیں، باتیں، گفتگویں، اس سے جتنا ہو سکے اس کو پرہیز کرو کہ زبان یا تو خاموش رہے یا جب چلے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما دے۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما دے، گناہوں سے بچنے کا حوصلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دل کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما دے۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا رب اجعلنا لک ذکارین، لک شکارین، لک رحابین، لک مطواعین، الیک مخبتین اواہین منیبین۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اپنی ذات کے ساتھ ہمیں تعلق مضبوط عطا فرما دے۔ اے اللہ مضبوط تعلق عطا فرما دے۔ اپنی رحمت سے اپنی ذات کے ساتھ محبت کا مضبوط تعلق عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے ذکر و فکر سے ہماری زندگیوں کو آباد فرما دے۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے، معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس رمضان کے مہینے کو، اے اللہ اس رمضان کے مہینوں کو ہمارے لیے
زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جس میں طاعات کی طرف انقلاب ہو، اے اللہ معصیتوں سے بچنے کا انقلاب ہو، اے اللہ یہ انقلاب ہمیں دلوں میں پیدا فرما، ہماری زندگیوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ اپنے رمضان اس سلامتی کے ساتھ گزار دے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ کی بشارت میں اللہ ہم سب کو شامل فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اتقائے رمضان میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اتقائے رمضان میں شامل فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ اس پاکستان کے اوپر جو آفتیں چاروں طرف سے اللہ مسلط ہو رہی ہیں، اے اللہ یہ ہمیں ڈر ہے کہ آپ کے قہر و غضب کا نتیجہ نہ ہو۔ اے اللہ آپ رحمت سے قہر و غضب کو ہم سے ہٹا لیجئے، اٹھا لیجئے۔ اے اللہ ہم مغفرت مانگتے ہیں۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک۔ یا اللہ ہم استغفار کرتے ہیں، ساری امت کی طرف سے استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنے رحمت سے ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے، یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے۔ اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک، اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا نحصی ثناء علیک، اللہم لا ملجأ ولا منجا الا منک الا الیک، اللہم لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، اللہم لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، اللہم انا نعوذ بک منک یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں اس سیلاب کے ذریعے، سیلاب کے اندر، یا اللہ اپنے رحمت سے ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے، ان کے لیے اللہ ان کے نقصانات کی اپنے فضل و کرم سے تلافی فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ان کے سلسلے میں، ان کی مدد کے سلسلے میں یا اللہ جو کام ہمارے کرنے کے ہیں اپنے رحمت سے ہمیں ان کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا